اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ فکر آخرت کے گروپ کی تمام بہت پیاری ایمان کے ساتھیوں کی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیشہ ہمیں ایمان و صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، اور ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوطی استقامت نصیب فرما۔ اللہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے مالک و مولا ہمارے ایمان کو مزید مستحکم بنا دے، کیونکہ جس فتنے کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، ایک فتنہ ادھر سے آتا ہے، ایک فتنہ ادھر سے آتا ہے، کچھ فتنے اندر سے نفس ہمارے جنریٹ کرتی ہیں، کچھ فتنوں نے ہمیں ایسے انسرکل کیا ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہمارے سر کے اوپر لٹکے ہوئے، اور رسول اللہ نے ایسے ہی زمانے کی پریڈکشن دی تھی کہ ایسی تیزی سے آسمانوں سے فتنوں کا ظہور ہوگا جیسے تیزی سے بارش کے قطرے بیک ٹو بیک آتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ایمان پہ سلامتی نصیب ہو جانا، ایمان کا مضبوط ہو جانا، ایسی محفلیں ملنا، ایسے ساتھی ملنا جو ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنے، یہ بہت بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے۔ ورنہ قرب قیامت کے قریب اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرما دیا تھا کہ اس قدر ایمان آنے جانے والی چیز ہو جائے گا کہ ایک بندہ شام میں اگر مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہوگا، اور صبح میں اگر مومن ہوگا تو شام تک، یعنی کچھ گھنٹے گزرنے کی دیر ہوگی، ایسا ماحول وہ اپنے آپ میں بنا چکا ہوگا اور ایسے سرکل میں رہ رہا ہوگا کہ اس کا ایمان لمحوں میں جو ہے نا ڈیلے ہو جائے گا یا ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے سینے میں سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے۔ جان بڑی امپورٹنٹ ہے، مال بڑا امپورٹنٹ ہے دنیا میں وقت گزارنے کے لیے، کہ ان سب کے بیچ میں ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ انسان ایک ٹائم مال کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے، لیکن مومن کا گزارا نہیں ہے ایمان کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا کیا کرے۔ الحمدللہ اس گروپ میں ہم نے موت ایک اٹل حقیقت کے نام سے 3 لیکچرز پوسٹ کیے، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 کر کے۔ میں کہتی ہوں ایسے 3000 بھی لیکچر ہم پوسٹ کر دیں اور تمام علماء کرام بیٹھ کے ایسے ہزاروں سیشنز دے دیں کہ موت کیا ہے اور موت کی کتنی تیاری کرنی چاہیے، اور موت کے بعد کتنا لمبا زمانہ ہے جو قبور میں گزارنا ہے، پھر قبور سے اٹھنا ہے اور پھر اللہ کے سامنے حشر میں جمع ہونا، اور پھر کتنی طوالت ہے حشر کی دن کی کہ 50,000 سال، اور اس کے اندر کیا ٹائم سلاٹس ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، کن امتوں کو کب ججمنٹ ہوگی، کن امتوں کی کب ہوگی، پھر ایک بہت لمبی زندگی ہے تا حد نگاہ۔ انسان جانتا ہے کہ آخرت کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ اینڈ لیس سچویشن سے گزرنے والی چیز ہے کہ انسان ابدی زندگی میں چلا جائے گا، لیکن بار بار ہم یہ سن رہے تھے کہ اتنی طویل زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا اینڈ کے لیے۔ یہاں تو کوئی 100 سال جی جائے تو کہتے مطلب چند سال اور ہیں، کوئی 9 سال جی جائے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ 9 منٹس بھی اس کے پاس۔ دنیا ہمارے لیے ایک ٹائم فل اسٹاپ بن جاتی ہے، جبکہ دنیا آپ کو پتہ ہے فل اسٹاپ نہیں ہے۔ مومن کے لیے دنیا ایک کوما ہے، اٹس اے پاز، اس کے اعمال میں پاز آ جاتا ہے، اس کو اس دنیا سے نکال کے اللہ اس دنیا میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں جو اینڈ لیس ہے، جس کا کوئی سرا نظر نہیں آتا۔ اتنی بڑی، اتنی طویل زندگی جس میں بہت بڑے ہرڈلز ہیں، بہت بڑے آزمائشیں ہیں، بہت بڑے امتحانات ہیں، جس میں بیک ٹو بیک بیک ٹو بیک ایک چین آف راحت ہوگی یا ایک چین آف عذاب ہوگا۔ اس کی تیاری اس چھوٹی سی عمر میں کرنی ہے، اس چھوٹی سی زندگی میں کرنی ہے۔ وہ چھوٹی سی زندگی جس کو اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے اندر اس کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اگر کوئی یہاں پر 900 سال جی کے چلا جائے یا 100 سال جی کے چلا جائے یا 70، ایوریج اس ٹائم 65 ایئرز پاکستانیوں کی ملتی ہے آپ کو، بلکہ جس تیزی سے کثرت سے جوانوں کی موت ہو رہی ہے 65 بھی اب ایک خواب لگتا ہے۔ ایوریج زندگی گزارنے والا بھی اگر 70 سال بھی گزارتا ہے دنیا میں زندگی، جس میں وہ جوانی دیکھتا ہے، بچپن دیکھتا ہے، جوانی دیکھتا ہے، ادھیڑ عمر دیکھتا ہے، بڑھاپا دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اپنا ایک اسٹیج پہ کچھ لمحے کے لیے جو اس کو ٹائم ملا تھا دنیا میں۔ یہ دنیا کی اسٹیج ہے جسے اللہ کہتا ہے ہم ایک دن سمیٹ دیں گے، بالکل چٹیل میدان کر دیں گے، ایونٹ ختم ہو جائے گا، چیزیں سمٹ جائیں گی۔ اس 70 سال کی عمر میں آپ امیجن کریں، اس نے اتنے فیسز دیکھے، جوانی، بڑھاپا، بچپن، ادھیڑ عمر، اور اس کے بعد جس زندگی میں وہ داخل ہو رہا ہے، اس دنیا کی زندگی کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قیامت کے دن انسان ایک دوسرے انسان سے پوچھے گا اور آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرے گا یا خود گمان کرے گا کہ میں دنیا میں کتنا رہا۔ جب اللہ پوچھیں گے کہ کتنا وقت کم لبث تم، کتنا ٹھہرے تم دنیا میں، تو وہ ایک شخص اندازے کے مطابق کہے گا کہ 1 دن گزارا ہے میں نے زمین پہ، یا دن کا کچھ حصہ۔
ایک آیت کا تو یہاں تک مفہوم آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم صرف ایک دوسرے سے ٹکرائے، مطلب گزرے. اتنے چہرے جو آپ کو ان 70 سال کی عمر میں اتنے رشتے نظر آتے ہیں. شادی سے پہلے کا ایک رشتہ ہوتا ہے میکے کا، پھر ایک سسرال کا، پھر آگے اپنے بچے ہوتے ہیں، ایک اور ان کی فیملی، پھر ان کے سمدھیانے، اتنے سارے ریلیشنز ملتے ہیں، اتنے سارے رشتے انسان نبھا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو ایسا لگے گا کہ بس ہم نے ایک سب کچھ کراس کیا ہے. ایک لمحے کو صرف ہیلو ہائی کے لیے ہم ٹھہرے ہوں گے دنیا میں، ہم نے تو کوئی زیادہ وقت گزارا ہی نہیں تھا. زیادہ وقت تو وہاں جا کے ہم نے گزارنا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اس دنیا کے لیے ہم کتنے کانشیس ہیں، کتنے اپنی باڈی فٹنس کے لیے، کتنی اپنی ہیلتھ انٹیک کے لیے، کتنے اپنے صبح شام کے اسٹیمیٹڈ کیلکولیٹڈ ٹائم فریم کے لیے، ہماری اپوائنٹمنٹس، ہمارے ہنگامے، ہمارے شور، ہمارے سیشنز، ہماری گیٹ ٹوگیدرز، ہماری ری یونینز، ہماری ڈیکور اینڈ ڈیکوریشنز، ہمارا ہوم کنسرن ہونا، ہمارا، میں کہتی ہوں کہ کہاں سے شروع کروں کہاں تک نہیں جائے. انسان نے اپنے آپ کو دنیا میں اس قدر پھیلا رکھا ہے، لیکن کیا اس کو یاد نہیں کہ جتنا پھیلو گے، پھیلتے جاؤ پھیلتے جاؤ پھیلتے جاؤ، ایک دن تمہیں سمیٹ لیا جائے گا، تمہیں تمہارے روحوں اور جسموں کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا. جسم کو اس کے مقام یعنی کہ زیر زمین ڈال دیا جائے گا جہاں سے وہ خوراک لیا کرتا تھا. وہ آپ نا انسان مٹی سے بنا اور مٹی میں چلا جائے گا، اور روح جو ہے وہ آسمانوں سے ہے تو وہ آسمانوں کی طرف چڑھا دی جائے گی، یا علیین کا مقام ملے گا یا سجین کا مقام. تو اس طرح سے ہم نے موت ایک اٹل حقیقت میں سنا بھی کہ نزا کی کیفیت کے لیے رسول اللہ کی کیا خوشخبریاں ہیں، یا کچھ احادیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہمیں نزا کی کیفیت کبھی پرولونگ ہو جاتی ہے. ہم نے سنا کہ موت جو ہے وہ پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اور اللہ نے اس میں پنڈلی کا ذکر کیا ہے، اور پھر حلق تک آ کے ٹھہر جانا، اس میں سے غرغرے کی سی آواز آنا، اور جب وہ پاؤں سے کھنچنا شروع ہوتی ہے تو یعنی کہ پاؤں کے نیچے جتنی نسیں ہیں جو الارم دیتی ہیں تکلیف کا اور راحت کا دماغ کو، تو وہ ایک اٹینشن ہو جاتا ہے دماغ کے، بالکل اس کی روح وہاں سے کھینچی چلی جا رہی. اس لیے اس وقت کو نزعہ کی کیفیت کہتے ہیں ہم، جس سے وقت تنازع نکلتے ہیں، بات کو اتنا بڑھا دینا، اتنا اسٹریچ آؤٹ کر دینا. تو موت ایک اٹل حقیقت کے نام سے ہم نے 3 ریکارڈنگ سنی. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ایک بار دوبارہ ان تینوں ریکارڈنگ سے گو تھرو ہو جائے. علم کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. حدیث آج 1450 سال بعد بھی انسان کو ایسے بٹھا دیتی ہے جیسے شاید 14 سال پرانی بات ہو یا 14 منٹ پرانی بات ہو. ایسا لگتا ہے کہ گویا رسول اللہ نبوت کی آنکھ سے اس زمانے میں جھانک رہے ہوتے تھے، اتنی ہماری لائف سے ریلیٹ باتیں. پھر ہم نے الحمدللہ اسی گروپ میں کچھ ٹائم کے لیے فکر آخرت کے پوسٹ کو ٹھہرا دیا تھا، پاز کر دیا تھا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے چھوٹے چھوٹے ٹاکس کے تھرو ہی گزرے. لیکن کوشش کی اللہ کی دیوی توفیق اور جو تھوڑا بہت اللہ نے علم دیا ہے کہ ایک ریوائز کیا جائے کہ رسول اللہ کی خوراک کیسی تھی، ان کا حسن کیسا تھا، اس حسن کے اندر مزید محبت کے رنگ اخلاق نے کیسے بھر دیے تھے، رسول اللہ کی نیند کیسی تھی، رسول اللہ کی خوراک کیا تھی جو رسول اللہ کو اتنا ایکٹیو رکھتی تھی عبادات کے لیے، ان کی زندگی میں غم کیسے آئے، ان غموں میں انہوں نے مسکرانے کے کتنے انداز رکھے، رشتوں کو کیسے نبھایا، اظہار محبت کتنا کیا، اور ہوتے 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 ان کے خصائل سے گزرتے، ان کے شمائل سے گزرتے ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موت کو ٹیسٹ کر کے دنیا سے گئے. بیسک وہ جو لاسٹ ہم نے لیکچر سنا محبوب عربی کی اللہ سے ملاقات، کہ کیا تھا وہ موقع کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے درمیان تھے، اپنی بہت ہی عزیز ترین بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بے شک موت میں تکلیف ہیں، اور رسول اللہ نے بھی اپنے جسم سے روح کو نکلتا محسوس کیا. اس وقت کی کچھ وصیتیں کی، کچھ تلقین کی اپنی امت کو، ہم نے وہ چیز بھی الحمدللہ سنی. ہم نے جانا کہ رسول اللہ نے آخری نظر جب اپنے صحابہ کی ایک جماعت میں ڈالی تھی تو ان کو نماز میں مصروف دیکھا، جماعت میں مصروف دیکھا، تو کس قدر راحت ان کی آنکھ کو ملی ہوگی کہ اللہ اپنی امت کو کہاں چھوڑ کے جانا. تو وہ ہم نے اسپیشلی اس لیے سنا کہ دیکھیں کہ اس موت کو ہم ڈفرینٹ آڈیوز میں ہم نے سنا، لیکن یہ موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی آئی. کیا دعا تھی رسول اللہ کی اس وقت، کیا کمپوزڈ ان کا ایمان تھا، کیا جانے کے لیے وہ تیار تھے، کس انداز میں ملک الموت ان کو اس دنیا سے لے کر گئے، اور کس طرح سے انہیں اپنی بیٹی کے کان میں آنے والے وقت کی خوشخبریاں سنائی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو ایکسپیرینس کیا اور اس میں بتایا کہ ہاں اس میں تکلیف ہیں، ہاں اس میں درد ہے، لیکن اس کے آگے کا پتہ تھا کہ آگے کے کیا مقامات ہیں، آگے کس کا قرب ملنے والا ہے، کون سی جنتوں میں جانے والا ہوں، تو یقین کریں کہ تکلیف راحت میں بدل جاتی ہے.
اور مومن کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے اس کی موت ایک تحفہ ہے. ہاں اگر وہ اپنے رب کو راضی کر چکا ہے، وہ اس طرح سے زندگی گزار چکا ہے جس طرح سے اللہ نے اس کو حکم دیا تھا. اس نے غموں میں کہا کہ اللہ تیری رضا میں راضی، اس نے خوشیوں میں کہا کہ اللہ میری خوشیاں تیری رضا میں سمٹی ہوئی آئیں گی. تب اس کے لیے موت ایک ایسا تحفہ بن کے آتی ہے کہ جس کے کنارے پہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، جس کے کنارے پہ جنت کی بشارتیں ہوتی ہیں، جس کے کنارے میں قبر کا پر راحت ہونا ہوتا ہے، جس کے کنارے پہ دنیا کی آزمائش سے چھٹکارا ہوتا ہے، جس کے کنارے پہ ملائکہ کا اکرام تسلیمات آداب ہوتے ہیں، جس کے کنارے پہ پرسکون نیند ہوتی ہے. اس کے لیے تو موت ایک ایسی دنیا میں داخلے کی نوید ہوتی ہے جو ابدی ہے، جہاں میں ایک بار راحت میں داخل ہو گئے تو راحت بڑھ تو سکتی ہے، گھٹ نہیں سکتی. تو الحمدللہ میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے، دوبارہ سے الحمدللہ فکر آخرت کے لیکچرز پوسٹ ہونا اسٹارٹ ہو رہے ہیں، جس میں نیکسٹ ہمارا جو لیکچر آنے والا ہے وہ قبر سے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ جو ہی انسان نزا کی کیفیت سے گزرتا ہے اور موت کو اپنی زبان پہ، اپنی جسم پہ، اپنے ریشے ریشے میں ٹیسٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہی گھر اس کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے. انہی لوگوں کے درمیان اس کا لیٹنا ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے. 400 900 کنال مرلے پتہ نہیں کتنے کا بھی آپ گھر لگا لیجئے، جس کا گھر تھا، جو مالک تھا، جس کے نام پہ ڈاکومنٹیشن تھے، جس کے نام پہ پاور آف اٹارنی تھی، جو ہی اس نے موت کو چکھا وہ میت کے فیس میں داخل ہو گیا، اور پھر اس کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں رہتی. لاکھ محبتوں کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبر کا کیا حکم دیا ہے، رسول اللہ نے قبر کے بارے میں کیا میجرمنٹس بتائی ہیں، قبر کے میں داخل ہونے کے لیے کیا تلقین ہے کہ جلد سے جلد اس کو اپنے مقام ابدی کی طرف سپرد کر دیا جائے. ہاں پروٹوکول بہت زبردست بتایا، جتنا خوبصورت پروٹوکول اسلام نے دیا ہے ایک مردہ مومن کو بھی، اتنا کسی مذہب نے اپنے مردے کو نہیں دیا. جس شان سے اللہ تعالیٰ نے اس کا فجار یا گناہ گار یا نیکوکار ہونا یہ تو اب اللہ کے حوالے ہے. اللہ ہی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ موت کے وقت وہ کلمہ کفر پہ مرا یا کلمہ حق پہ مرا. لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی مسلمانوں کو رسول اللہ کی زبان سے کتنی اچھی تلقین کروا دی کہ اس کے جنازے میں شامل ہو، کھڑے رہو، ادب ہو اس کے لیے دعائیں مغفرت ہو، جب تک میت کو نہ رکھا جائے تم مت بیٹھو، قبر کے اوپر مت بیٹھو، قبر سے ٹیک لگا کے مت بیٹھو، میت کی تدفین کے بعد اتنی دیر تک اس کے پاس بیٹھو، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو، اس کی ایمان کی استقامت کی دعا کرو، اس کے لواحقین کو صبر جمیل کی تلقین کرو، اس کی وراثت کی بہترین تقسیم کرو. اس کو غسل دینے والے کو اتنا اجر دوں گا، اس کو کفن دینے والے کو میں اتنا اجر دوں گا، جنازے کی صفوں میں کھڑے ہوگے تمہارے لیے بھی اتنی زبردست بشارت ہے. ایک شخص کے چلے جانے پر، اس کے دنیا کے اعتبار سے میت ہو جانے پر، نعش یا لاش بن جانے پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جنازے میں آنے والوں پر، اس کے کفن و دفن کی انتظامات کرنے والوں پر، ان کے مرحومین سے، لواحقین سے صبر جمیل کے 2 بول بولنے والوں پر بہترین اجر لکھ دیے. تو ایسا پروٹوکول، ایسا اکرام، ایسا دنیا سے رخصتی کے آداب کسی مذہب نے ہمیں نہیں سکھایا. الحمدللہ لاکھوں کروڑوں اربوں اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر گھرانے میں پیدا کیا. اور ناؤ الحمدللہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں وی آر ٹرائنگ our level best to be a practicing مسلم. اب ہم امبیرسنگ مسلم نہیں ہیں، چھپے چھپے مسلم نہیں ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے پریکٹس اور پریکٹیکل ہو کے ہم دین کو سیکھیں اور سکھائیں. تو الحمدللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ قبر سے حدیث و قرآن کی روشنی میں بات کی جائے گی. آج صرف ایک ریوائز دیا ہے اور ایک آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز موت ایک اٹل حقیقت یا فکر آخرت کے جو بالکل ایک ہمارے ارلی لیکچرز تھے کہ جس میں آخرت کی یاد دہانی کہ پونڈر کرو، غور و فکر کرو کہ تم نے مر مٹ جانا ہے، کھپ کھپا جانا ہے، کسی خاص مقصد سے پیدا کیے گئے تو ان کا ریوائز دیکھیں. پیاری بہنوں، علم اتنا لے لیا ہے کہ حلق تک بھرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ علم عمل میں نہیں اتر رہا. سن اتنا لیا ہے لیکن رونگٹے نہیں کھڑے ہو رہے. دنیا سے ابھی بھی دل اچاٹ نہیں ہو رہا، دنیا ابھی بھی دین کے مقابلے میں وزنی لگ رہی ہے. دیٹ مینس علم کی کمی نہیں ہے، عمل میں بہت کمی ہے. بس لیکچرز پہ لیکچر سنے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، ایک ہفتے میں 4 دروس اٹینڈ ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، عمل کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو کبھی کبھی علم سیکھنے کے عمل میں نا تھوڑا سا سلو ڈاؤن کیا کریں تاکہ جتنا پیچھے سے آپ نے یاد کیا ہے وہ ورکنگ مشینری بن جائے. وہ آپ سنتے ہیں نا پوٹینشیل اینڈ کائنیٹک انرجی، اسٹورڈ انرجی جو ہے نا وہ فنکشنل انرجی بن جائے. تو کوشش کریں کہ آپ کے مزید کچھ دن ہیں،
ایک بار پھر ریکویسٹ کرتی ہوں، الحمدللہ سیرت سے گزرے، ابھی ایمان بہت تازہ ہوتا ہے، ایک بار دوبارہ اپنی موت کا ریویژن کیجیے اور ایک لمحے کو سوچیں کہ مجھے موت آ رہی ہے اور میں ان فیسز سے گزر رہی ہوں، اور اس کے بعد کوئی اور آسان فیس نہیں ہے. اس کے بعد اگر راحت ہے تو قبر میں ہے، اور اگر عذاب ہے تو وہ بھی قبر سے جاری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا علم سیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق و طاقت نصیب فرمائے. اللہ پچھلے سابقہ گناہوں پہ اپنی مغفرت کی چادر ڈال دیجیے، اس پہ ندامت کے آنسو نصیب فرما دیجیے میرے مالک و مولا. اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ شان سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ہمیں یہ اطمینان نصیب فرما دے کہ ہم محبوب کے طریقے پہ زندگی گزار رہے ہیں اور جس کے مطابق جی رہے ہیں، جس کے انداز میں جی رہے ہیں. اللہ قیامت کے دن ان کے وجیح چہرے کا دیدار نصیب فرما دیجیے گا. اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرما دیجیے گا. جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب فرما دیجیے گا. اللہ ہم نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، اللہ اس ذائقے کو حلاوت والا میٹھا بنا دیجیے گا. اللہ جسم اور روح کی جدائی کے وقت میں میرے مالک و مولا کسی پشیمانی سے نہ گزاریے گا. اللہ اس وقت کو ہمارے لیے راحت کا سبب بنا دیجیے گا. اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اللہ موت کی بے ہوشیوں اور ڈبکیوں میں سنبھال لیجیے گا میرے مالک و مولا. اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنا خاص لطف و کرم اتار دیجیے. اللہ موت بکھری پڑی ہے اس ٹائم فلسطین میں میرے مالک اس امت کے اس خاص ٹکڑے پہ جسے آپ نے برکتیں دی ہیں، جس کے ماحول میں آپ نے برکتیں اتاری ہیں. اللہ اس ماحول میں راحت اور اطمینان اتار دیجیے میرے مالک و مولا. مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما دیجیے. اللہ اپنے انبیاء کے مسلح کی آپ حفاظت فرما لیجیے. یا اللہ اس میں ہمارا حصہ شامل فرما لیجیے. یا اللہ وہاں کے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں شہداء کا مقام نصیب فرما اور ان کے لواحقین کو بہترین صبر جمیل و نعم البدل نصیب فرما دیجیے. تقبل اللہ منا و منکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.